اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت۔ یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 16 ہے 25ویں پارے میں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو انعامات فرمائے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے بھی کئی جگہ پہ ان انعامات کا ذکر ہوا ہے، اور آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک اپنے لطف و کرم کا ذکر فرما رہا ہے، اور ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ یہ کتاب جو ہے اللہ کی، اللہ کا کلام اس میں، جس میں اس کے احکامات ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ کتاب میں تعلیم ہوتی ہے کہ عقائد کون سے درست ہیں، عقیدہ بندے کا کیا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ اس نے پیدا فرمایا ہے۔ تو کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے جو احکامات جاری فرمائے ہیں وہ سارے کتاب میں ہوتے ہیں، وہ سارے کتاب بتاتی ہے۔ تو کتاب جو قوم سمجھ جاتی ہے وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے، وہ قوم ہمیشہ عروج پر جاتی ہے، وہ قوم ذلیل نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، ہمیں بھی اللہ پاک نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے، قرآن مجید۔ قرآن مجید کی فضیلت میں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اسی قرآن کے ذریعے کئی قومیں سر بلند ہو جاتی ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے ہی کئی قومیں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو قومیں قرآن مجید کو سمجھ لیتی ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو نافذ کر دیتی ہیں، وہ قوم سر بلند ہو جاتی ہے، ان کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی قوت ان کو ہرا نہیں سکتی۔ اور جو قومیں قرآن سے منہ موڑ لیتی ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں، صاحب قرآن ہو کر ہم ذلیل ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہماری جو ذلت ہے یہ کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اچھا، اب اگلی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، والحکمہ، اور حکومت عطا فرمائی۔ حکومت بھی اللہ پاک کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ کتاب اس لیے دی ہے کہ اس میں سے یہ لوگ میرے احکامات کو سمجھیں گے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ کتاب اس لیے دی ہے کہ کتاب میں
میرے احکامات کو سمجھیں گے، اور حکومت اس لیے دی ہے کہ یہ حکومت کے ذریعے میرے احکامات کو نافذ کریں گے، کتاب کو سمجھیں گے، شریعت کا ان کو پتہ چل جائے گا، اور پھر یہ فیصلے جو آپس میں تنازعات کے فیصلے کریں گے وہ میرے احکام کے مطابق کریں گے۔ حکومت اس لیے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو حکومت دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ فیصلے کرے۔ چھٹے پارے میں آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، میرے احکام موجود ہیں، انہیں چھوڑ کر فیصلے کہیں اور سے لیتا ہے وہ کافر ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا جو اس طرح کرتا ہے وہ ظالم ہے، کافر کو بھی ظالم کہتے ہیں۔ ایک فرمایا ایک جگہ کہ جو میرے احکام کو چھوڑ کر فیصلے کہیں اور سے لیتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے، اس میں عقل والی کوئی بات نہیں رہتی، پھر اس میں نیکی والی کوئی بات نہیں رہتی، وہ مطلقاً فرما بردار قرار پاتا ہے۔ اب یہ جو پاکستان بنا ہے خیر سے، جو ہمارے بڑوں نے یہ سوچی تھی، نماز سے کون روکتا تھا؟ جب سارا ہندوستان تھا تو کون روکتا تھا نماز؟ کوئی روزہ رکھنے سے روکتا تھا؟ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے کہ ایک مطلب ادھر یہ موڑ کھنڈا والی شہر پہ جو دیہات ہوتے تھے نا، وہاں کئی جگہ پہ سکھوں کی حکومت تھی۔ وہ ایک گاؤں کے سکھ کی وہ بات سناتے ہیں والد صاحب کہ وہ اعلان کر دیتا تھا کہ جس بندے کے پاس دودھ نہیں، جس بندے کے پاس کوئی خرچہ نہیں، جس کے پاس آٹا نہیں، وہ مجھ سے لے جائے تو روزہ رکھے۔ اور والد صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ سحری کے وقت اٹھ کے چکر لگاتا تھا وہ سکھ، اور جڑا بندہ جہدے گھر اگ نہیں سی بلدی پئی ہوندی، جڑا بندہ ستا ہوندا سی آندا چا سکھاں دی اولاد اور روزہ رکھو اٹھ کے، تسی تو مسلمان جے۔ کیا پاکستان اس لیے لیا تھا، بنایا تھا کہ یہاں ہم قرآن و حدیث کے احکام نافذ کر سکیں، قرآن و حدیث کے احکام نافذ کر سکیں۔ صرف یہی کا بات تھی کہ فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے تھے، ویسے زندگی بسر ہو رہی تھی جیسے آج ہو رہی ہے۔ تو یہ حکومت اس لیے ملتی ہے مسلمانوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، کہ اس میں فیصلے بھی کتاب کے مطابق ہوں۔ یہ حکومتیں اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے ملتی ہیں، اور اللہ کی نعمت کا جو بھی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں تو زندگی بسر جائے گی، جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا بالنبوت، پھر نبوت بھی عطا فرمائی، نبی عطا فرمایا اس قوم کو۔ نبی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ سارا کچھ کہ نبی کے صدقے ہی ملتا ہے، کتاب بھی نبی کے صدقے ملتی ہے۔ یہ حرف آخر ہوتا ہے نبی، کہ نبی کے صدقے ہی ہر چیز ملتی ہے۔ نبی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ یہ رزق بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو جب ہجرت کروائی اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو وادی تی میں پڑاؤ کیا، جنگل بیابان تھا، درخت بھی نہیں تھے، رڑا تھا، میدان تھا، کھانے پینے کا بھی انتظام کوئی نہیں تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے عرض کی کہ حضور پیاس لگ گئی، پانی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ارے سوٹا مارو زمین پہ، پانی آ جائے گا۔ ایک ضرب لگائی آسے سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ سنبھال لیا۔ یہ کس نے دیا پانی؟
یہ کسی کمپنی امریکن کی منگوا کے کوئی خدائی کی تھی پانی آیا تھا؟ سادہ خدا سے یقین ہی کوئی۔ آج بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے مسلمان کو اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ توکل ہو تو پھر ہمارا توکل نہیں ہے، ہمارا ایمان ویسے ہمیں وراثت میں مل گیا، دین تو ہم لیے پھرتے ہیں پانی۔ پھر وہاں سایہ کا انتظام نہیں تھا، دھوپ جب پڑنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پیدا کیا وہ سارے انتظامات اس وقت بھی اس نے کیے تھے، آج بھی وہی کر رہا ہے۔ یقین ہونا چاہیے مسلمان کو۔ اور پھر کھانے پینے کا وہاں کچھ نہیں تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ، بہترین کھانا، بڑا پکیدہ کھانا، بڑا لذیذ کھانا، مزیدار بھی تھا اور پکیدہ بھی تھا، من الطیبات ورزقناہم من الطیبات، پاکیزہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ان کو۔ وفضلناہم علی العالمین، اور اس زمانے کے ساری قوموں پر اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم آ گیا تھا۔ علم کی وجہ سے یہ ساری قوموں پر فضیلت والے ہو گئے جن کے پاس کتاب۔ اب فضیلت اس کی ہے جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ ہمیں انگریز نے ایک تو یہ بات پڑھا دی ہے، یہاں اللہ پاک نے فرمایا نا ان کو کتاب بھی دی، پھر ان کو حکومت بھی دی۔ ہمیں انگریز نے یہ بات پڑھا دی ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوتا ہے اس کا حکومت سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جو چور چکا نہیں اس کا حکومت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کتاب دی تو پھر میں حکومت بھی دی کہ کتاب نافذ کرو۔ ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ جس کے پاس، میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں، یہی ہے، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ جڑا عالم ہے کتاب کا، جڑا قرآن کا علم رکھتا ہے، جڑا حدیث کا علم رکھتا ہے، اس کا کم کی ہے حکومت کے نال۔ یہ پتہ لگے گا مرنے کے بعد۔ اللہ پاک نے حکومت اس لیے دی ہوتی ہے کہ میری کتاب کا جو میرے احکامات ہیں ان کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ نعمت جو کتاب کا علم ان کو دیا تھا، جب تک وہ کتاب کے عامل رہے تھے ان کو اس وقت کی ساری قوموں پر اللہ پاک نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی۔ آج بھی مسلمان یہ بات آزما کے دیکھ لے، قرآن کو ہر جگہ پہ نافذ کرے، کوئی اس کی طرف دیکھ بھی جائے تو جو مرضی کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔